مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ بیان فرمائیے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو زمانہ خلافت ہے اس میں کو تقریباً 4.5 پونے 5 برس کا عرصہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جنگیں ہیں، صحابہ کرام کے مابین بہت سی غلط فہمیاں، بہت سی ایسی چیزیں جو جنگ کی شکل اختیار کر گئی. ایسے میں کردار علی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹاپک ہے، بڑا نازک ٹاپک ہے. اچھا، اس کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ اہل بیت کوئی الگ ڈفرینٹ کیٹیگریز نہیں ہے جی، یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان کا آپس میں جو رشتے ناطے، آپس میں محبتیں، وہ ان سے بہت بڑھ کر ہیں جو بظاہر ہم کو کچھ اختلافات نظر آئے. جی، مشاجرات جو نظر آئے وہ بہت مختصر ہے، اور اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں کہ مس ہینڈل مورخین نے کی یا ہو گئیں. جی، بلکہ میرا یہ موضوع، جی آپ بالکل صحیح بیان فرما رہے ہیں، لیکن میرا موضوع قطعی طور پہ یہ نہیں، میرا موضوع ان تمام کیفیات میں علی کا کردار. میں تو ان کو میں تو وہ ایک حکم نامہ مجھ تک پہنچا ہے کہ میری اماں اور ابا میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو میرا حق نہیں بنتا. پبلک دیکھ رہے، پبلک کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا وہ اس میٹر کو سمجھیں. لیکن یہ وجہ یا موقع اختلاف نہیں ہے، تو یہ موقع محبت ہے. اگر آپ نظر سے دیکھیں گے نا تو محبت آپ کو بڑھے گی، ان کے درمیان بڑھتی بھی نظر آئے گی. آپ نے جب حضرت علی کرم اللہ سے پوچھا یہ جو مخالف مارے گئے ہیں یہ تو جہنم میں جائیں گے، تو حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا آئندہ ایسی بات بھی نہیں کہنا، بولے دونوں طرف شہید ہونے والے شہید ہیں اور جنت میں جائیں گے. آپ نے صفین میں بھی اور جمل میں بھی دونوں طرف کے جو مقتولین تھے ان کو بلایا، آپ نے ان کی مشترکہ نماز جنازہ پڑھائی ہے. اس سے بڑھ کے کسی جنگ کے اندر کسی سفید سالار کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، کہ وہ کون کر رہا ہے؟ جو کہ نائب رسول اللہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور نائب رسول اللہ ہے، اور کئی جہتوں سے ان کو افضلیت حاصل ہے. جب وہ نماز جنازہ پڑھا دے گا، ایک عام اس کے بارے میں آتا ہے جہاں پہ کوئی باعمل شخص، باعمل عالم دین اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھا دے تو اس میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے اور نماز جنازہ کی بخشش ہو جاتی ہے. جی جی، جس کا نماز جنازہ علی پڑھائے بھائی واہ، وہ اپنے خود اس نے تصدیق کر دے کہ بھائی یہ جنتی کر دیا میں نے ان کو. کیا بات. تو اب آپس میں ان کا سے بڑا کردار کیا ہوگا؟ آپ نے بولا کہ ہمارے بعد میں جب معاملہ آیا، جب جنگ بالکل پیک پہ تھی، وہ وقت بھی آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بالکل فتح کے قریب تھے. جب وہاں سے قرآن کو بلند کیا گیا کہ ہم اس کو حکم بنانا چاہ رہے ہیں. حضرت علی جانتے تھے کہ میری فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی سازش ہے یہ، جی، لیکن بات تھی قرآن کی کہ اب قرآن کا انکار کیسے کروں، میں قرآن کا انکار کیسے کروں گا. تو قرآن کا آپ نے حکم بنا کے آپ نے اس جنگ کے آپ تصفیے پہ آمادہ ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ کو. یہ سے بڑا کردار کیا ہوگا. اس کے بعد جب آپ کو وہاں پہ عائشہ کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کس عزت و وقار کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. جی، تو یہ ان کا کردار تھا، علی کا کردار ہر جگہ پہ موجود ہے. جی، تو یہ اور میرا خیال ہے اس بات پہ بھی اجماع امت ہے. اگر میں آپ سے اجازت کے ساتھ دریافت کر لوں کہ چاہے چھوٹی نزا تھی یا بڑی نزا، مخالفت عامی تھی یا خاص تھی، دونوں صورتوں میں حضرت علی جس بھی جنگ میں جہاں سٹینڈ کرتے تھے وہاں حق پہ تھے. حق پہ تھے، یہ اجماع ہے نا. یہ تو اجماع ہے. اس میں تو کوئی اجتہادی خطاؤں کی بات اپنی جگہ پہ، جو سب سے اجتہادی خطائیں ہوئیں، ہاں، لیکن حضرت علی سے اجتہادی خطا بھی نہیں ہے. یعنی اس ایسپیکٹ سے اجتہادی خطا بھی ان سے ثابت نہیں ہے کہ جی ان سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہو جائے سامنے سے ہو سکتی ہے، رجوع بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ سارا وہی ہے نا. دیکھیں میں پیچھے آپ کو ابھی میں نے سگنل دیا تھا، جو والا پیچھے والا جو خوارجی والا نا، جو ابن سبا سے نکلا تھا. جی جی جی، سارا مسئلہ آج جب دیکھیں گے نا شروع سے آخر تک، چاہے وہ شہادت عمر ہو، شہادت عثمان ہو، شہادت حضرت علی ہو. اچھا مزے کی بات، یہ خلفاء کی شہادت کا پورا سلسلہ ہے. اور آپ دیکھیں تینوں خلفاء کا نام بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جی، اس کے علاوہ پیچھے ٹولہ بھی ایک ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ بہت سی تاریخ رکھتے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب کہا گیا تھا آپ خلافت لیں، حضرت امام حسن نے کیا کہا تھا؟
آپ یہ نہیں لیجئے گا. جی بولے میں جانتا ہوں کیونکہ میں تو عثمان کے دروازے پہ میں گارڈ تھا ان کا, میں جانتا ہوں کنہوں نے آگے عثمان کو قتل کیا, اور یہ آج وہی لوگ آپ کو ابھار رہے ہیں. جی بولے نہیں, مجھے اپنی جگہ دیکھ طلحہ نے منع کر دیا, زبیر نے منع کر دیا, لیکن میں لوں گا وجہ کہ مسلمانوں کو مجھے یکجا کرنا ہے. جی آج اگر نہیں سنبھالا تو شیرازہ بھی گر جائے گا. بولے میں ورنہ پسند کروں گا میں ان کا وزیر بنوں. وجہ کہ وزیر آپ نے دیکھا یہ تو بڑی مشہور ہے, انہوں نے بھی فرمایا, حضرت عثمان نے بھی فرمایا کہ اگر یہ علی وزیر نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. حضرت عمر دعا کرتے تھے, اے اللہ میری دور حکومت میں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ کرنا جس کو علی بھی حل نہ کر سکیں. اللہ بھائی, کیونکہ میری آخری امید میری وہی ہے. آخری امید وہی ہے, میں جو ہر مسئلے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں, میرا ایسا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا. اللہ تو ایسا مسئلہ نہ بھیجنا جو ان علی سے بھی باہر ہو, تو پھر میں کہاں جاؤں گا. بھائی واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سلامت رہے.